بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک ایسا تاریخی سچ لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ ایک ایسی کہانی آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو آپ کا ایمان کو تازہ کر دے گی اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی جو یہ اللہ کے پراسرار بندے ہوتے ہیں نا، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ میں ملا عمر مجاہد کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور جو طالبان کے کمانڈر تھے، طالبان کے امیر تھے۔ ناظرین کرام، جب امریکن افغانستان میں داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے داخل ہونے سے پہلے صرف ایک شرط رکھی تھی، اور پاکستان کے ذریعے یہ کہا گیا تھا ملا عمر سے کہ آپ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دیں، ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہ تو بظاہر ایک بات تھی نا، اس کے بعد کیا کیا ڈیمانڈ ہوتی، کیا کیا فرمائشیں ہوتی تھی۔ بہرحال یہ ایک تاریخی بات ہے۔ اگر وہ ایسا کر بھی دیتے، وہ تو مجاہد تھا نا، تو مجاہد کا جو آپ کو پتہ ہے، وہ تو اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے پھر فیصلے کرتا ہے نا۔ انہوں نے ہمارے پاکستان سے کو کہا تھا کہ آپ کی بڑی مہربانی، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اپنے مہمانوں کو ہم دشمنوں کے حوالے نہیں کیا کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 9/11 کا جو حادثہ اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ اس کو یہ اس میں گھسیٹ رہے ہیں۔ ملا اس کا کیا کردار ہے اس کا؟ اور افغانستان کے کس شہری نے 9/11 کے حملے کی پلاننگ کی ہے یا اس میں حصہ لیا ہے یا کچھ کا؟ تو آپ یہ تو ناجائز بات ہے نا آپ کی، یہ تو بکری اور بھیڑیے والا پانی کا سلسلہ ہے، بکری کے بچے کا اور بھیڑیے کا، تو اس لیے آپ یہ بات رہ نہیں دیں۔ اس کے بعد پھر امریکن جو ہیں انہوں ساری پابندیاں جناب ہوا میں اڑا کے تو آ گئے، اور انہوں نے آتے ہی اتنی تباہ کن گولہ باری کی تھی یہاں، خدا کی پناہ، تورا بورا پہ حملہ کیے۔ تورا بورا کو ان کو شک تھا کہ یہ پہاڑی سلسلہ بہت بڑا، کہ طالبان ان کے اندر چھپے ہیں، تو ان کو تباہ کرنے کے لیے وہ ایسا بم پھینکتے تھے جو پہاڑ کو چیر کے زمین کے اندر دھنس جاتا تھا، جا کے تباہی کرتا تھا۔ ایسے ایسے خطرناک اسلحہ انہوں نے استعمال کیا اس بندے کے خلاف۔ ملا عمر مجاہد نے جب یہ جہاد آغاز کیا تو انہوں نے ایک بات اپنے ساتھیوں سے کہی تھی، جب یہ لوگ ڈسپرس ہو رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی یہ لوگ فضا میں ہیں، جب امریکن زمین پر اتریں گے تب انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کتنی بڑی تاریخی غلطی کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ ہمارا شکار ہوں گے اور یہ اس ملک سے اسی طرح ذلیل ہو کر نکلیں گے جس طرح کہ روس کو نکلنا پڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ ملا عمر مجاہد جو ہے اس کے بعد زیر زمین چلے گئے اور طالبان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا وہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ ناظرین کرام، امریکنوں نے، CIA نے، دنیا کی بڑی انٹیلیجنس نے ریسرچ کی کہ آخر اپنی شہادت تک ملا عمر کبھی ان کے قابو کیوں نہیں آئے، جب کہ امریکہ نے افغانستان کا ایک ایک گھر، ان کی گوٹھیں، ان کی کچھ بھی ان کی پرائیویسی جو تھی اس کو بیڑا غرق کر دیا ملا عمر کو ڈھونڈنے میں۔ اچھا، اب ملا عمر کے متعلق یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ملا عمر اس وقت کہاں تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی، اس اللہ کے مجاہد نے جو کوئی کوئی تربیت یافتہ کوئی جرنیل نہیں تھا، کوئی دنیا کی کسی اکیڈمی کا نہیں پڑھا ہوا تھا، ایک ایسی شاندار اسٹریٹجی بنائی تھی جنگ کی۔ اس نے اپنے مجاہدین کو فوری طور پہ پہلا حکم یہ دیا کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے ڈسپرس ہو جاؤ، غائب ہو جاؤ، زمین کے اندر گھس جاؤ، جو مرضی کرو، اور اپنا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کہاں قائم کیا؟ امریکن بیس سے صرف 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک، جیسے افغان دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے ڈیرے ہوتے ہیں، باہر اجڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے گھر ہوتے ہیں۔ ملا عمر مجاہد اپنے ایک جانسار ساتھی کے ساتھ وہاں منتقل ہو گئے تھے۔ آپ نے کبھی کوئی ٹیلی فون استعمال نہیں کیا، کوئی ٹرانسمیٹر استعمال نہیں کیا، کوئی وائرلیس استعمال نہیں کیا، اسی سسٹم پر آپ پوری زندگی آپ رہے۔
طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ملا عمر مجاہد یہاں سے خط کتابت کے ذریعے اپنے کمانڈروں کو، جن کے ٹھکانوں کا ملا عمر کو تو علم تھا لیکن انہیں ملا عمر کا ٹھکانہ نہیں بتایا گیا تھا سوائے ایک قریبی ساتھی کے، جس کے ذریعے وہ رابطہ کرتے تھے، اور ملا عمر کا یہ حکم تھا کہ آپ نے کسی بھی سچویشن میں مجھ سے رابطہ نہیں کرنا، رابطہ جب بھی کروں گا تو میں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کئی کمانڈروں کو 2-3 سال تک ملا عمر کے ساتھ ان کا رابطہ ہی نہیں ہوا۔ کئی تو ایسے تھے، اور مجاہدین کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے ملا عمر کو دیکھا ہو اس دوران۔ ملا عمر کے سر پہ لاکھوں کروڑوں ڈالر کا انعام لگ گیا، ڈھونڈنے لگے، دنیا بھر کی انٹیلیجنس سے ڈھونڈ رہی تھی، لوکل جو ان کا ٹاؤٹ سسٹم ہوتا ہے وہ، مقامی لوگ، شمالی اتحاد، کتنے تو اینٹ پتھر دشمن بنا دیے تھے ان کے، انہیں ڈھونڈنے کے لیے لگ گئے۔ ملا عمر کہاں کسی کو پکڑائی دیتے ہیں۔ آپ کا کیا طریقہ کار تھا؟ ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یہ ٹرانزسٹر ریڈیو تھا، جس پہ وہ BBC پشتو کی نشریات سن کر پوری دنیا سے ان کا رابطہ صرف یہ ایک ٹرانزسٹر ریڈیو تھا، اس پہ وہ سنتے۔ انہوں نے اسامہ بن لادن کی موت کی خبر بھی اسی ٹرانزسٹر ریڈیو پر ہی سنی تھی، دوسری بھی جو خبریں ہیں وہ ان کو اسی کے ذریعے ملتی تھیں، اور یہ ٹرانزسٹر ریڈیو لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ملا عمر نے طریقہ کار یہ رکھا تھا، اپنے جو آگے اپنے زیر کمانڈ جو ڈویژنل کمانڈر اپنے بنائے تھے، فرض کر لیجیے ڈویژنل کمانڈر تھے، ان کو صرف ایک کوریئر کے ذریعے کاغذ خط لکھ کر بھیجتے تھے کارروائی کے مطابق، ایکشن کے کیا کر رہے ہیں، اس مہینے کا کیا پروگرام ہے، ہفتے کا کیا پروگرام ہے، اس کو دے دیتے تھے۔ وہ کمانڈر پھر اسی طرح جو اپنے اس کے ذیلی کمانڈرز ہوتے تھے ان کو اسی طرح آگے جو اس نے اپنا کوریئر رکھا ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں نا سسٹم کیسا ہے کہ جو ملا عمر والا کوریئر ہے اس کو صرف کمانڈر جانتا ہے، کمانڈر کے جو کوریئر ہیں ان کو ملا عمر والا کوریئر نہیں جانتا، نہ وہ اس کو جانتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ ملا عمر کہاں ہے۔ ملا عمر کا تو کمانڈر کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ وہ تو اس بندے کو جانتا ہے جو اس سے رابطہ کر رہا ہے، جس کے ذریعے خط آ رہا ہے، اور یہ مولا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے مجھ سے رابطہ نہیں کرنا، اور انہوں نے کیا بھی نہیں، حکم کی تعمیل کی۔ اب ملا عمر کو وہاں کھانا جو ہے وہ مقامی ایک گھر سے آتا تھا، جو ان کے ظاہر ہے مجاہدین میں سے کسی کا گھر ہوگا۔ آپ کا کھانا کیا تھا آپ جانتے ہیں، مجاہد سوکھی روٹی کھا کے بیچارہ پتھر پہ پکی ہوئی روٹی کھا کے گزارا کر لیتے تھے۔ ان کے کچھ آپ کو پتہ ضروریات نہیں تھیں، کوئی لامحدود ضروریات نہیں تھی، ایک جائے نماز اور قرآن چاہیے تھا تو وہ تو وہاں ہر جگہ مل ہی جاتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے پوری لڑائی کی، اور امریکن ساری زندگی اس بات پہ پچھتاتے رہے، امریکن CIA کے جتنے یہاں رہے ہیں لوگ، کہ ان کے بیس سے 8 کلومیٹر دور ملا عمر نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا، GHQ بنایا ہوا تھا، جس طرح کہ اسامہ بن لادن یہ ہماری جو اکیڈمی ہے اس سے میرا خیال 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گھر میں چھپے ہوئے تھے، جس کا ان کو لوگوں کو بھی علم نہیں تھا، اس طرح امریکنوں کو بھی ملا کا علم نہیں تھا۔ امریکنوں کے پاس دنیا کا جدید ترین سیٹلائٹ سسٹم موجود ہے جو ایک ایک انچ جگہ کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن اس اللہ کے بندے کے دشمنوں پہ کہ اللہ نے آنکھیں اندھی کر دی تھیں، ان کو بہری کر دیا تھا، انہیں نہ کبھی ملا عمر کی چاپ سنائی دی، نہ ان کی شکل دکھائی دی، کیونکہ یہ اللہ کے راز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تک محدود رکھنا تھا۔ ناظرین کرام، ملا عمر کی جب شہادت ہوئی ہے اور ان کے بیٹے کی طرف سے اس کا اعلان کیا گیا، تب امریکن چونکے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ ملا عمر کو ہم افغانستان میں شہید ہوئے تھے، ان کے نماز جنازے بھی ہوئی اور ہم نے ان کو دفنا بھی دیا ہے۔ انہوں نے اس جگہ کا اعلان نہیں کیا جہاں دفنایا گیا تھا۔ امریکن اپنی خفت مٹانے کے لیے آخر دم تک خود بھی پروپیگنڈا کرتے رہے اور کرزئی سے بھی کرواتے رہے کہ ملا عمر تو کبھی افغانستان میں رائے نہیں، وہ تو کوئٹہ میں رہتا تھا، وہاں ان کی وہ مجلس تھی، وہ جو شورا تھی ان کے وہاں رہتی تھی، اور یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا، ان کا کوئٹے کے ساتھ رابطہ بنایا ہوا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ایک دن کے لیے افغانستان سے باہر نکلے، انہوں نے میدان جنگ میں کو کبھی نہیں چھوڑا، وہ مجاہد تھے، کمانڈر تھے،
وہاں بیٹھ کر انہوں نے کمانڈ کی، وہاں بیٹھ کے جنگ لڑی اور دنیا کی سب سے بڑی قوت کو ناک رگڑنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ ہوتی ہے مجاہد کی شان، یہ ہوتی ہے مجاہد کی آن۔ اور جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وہ یہ مجاہد ہوتی ہیں، یہ وہ مجاہد ہیں جن کے متعلق علامہ نے کہا تھا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، کارگرو کار آفری، کار کشاؤ کار ساز، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔